بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عثمان خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جس طرح کہ آپ اپنی اسکرین پر یہ دو ایڈز دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ذرا زوم کر دیتا ہوں تو تاکہ مجھے سمجھانے میں ذرا آپ کو آسانی ہو۔ اگر ہم اس ایڈ پہ غور کریں، اوپر جو ہے وہ آپ کو 3 قسم کے لوگو نظر آ رہے ہیں۔ ایک نظر آ رہا ہے جی ٹیفٹا کا، اور ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا، اور ساتھ ایک اور لوگو نظر آ رہا ہے آپ کو پی ایس ٹی کا، اور ساتھ ہی اوپر لکھا ہوا ہے ایڈمیشنز اوپن ڈیوریشن 2 months، ان کے داخلے جاری ہیں 2 month کے لیے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایک درخت نما جو ہے وہ ایک شیپ بنی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو مختلف سوشل میڈیا کے جو آئیکنز ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نیچے ہینڈ ہے، اور اس کو نام دیا ہے اسکلز بوٹ کیمپ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو مختلف شیپس کے اندر تصاویر نظر آ رہی ہیں خواتین کی، جس طرح کہ پہلی جو تصویر ہے 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو کمپیوٹر نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک شیف جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، اور ایک سٹچنگ کر رہی ہے، اور ایک بیوٹیشن کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی شعبہ جات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان شعبہ جات میں جو ہیں وہ داخلے جاری ہیں۔ اور جس طرح کہ لکھا ہوا ہے اسکلز از یور پاسپورٹ ٹو فیوچر، کہ اگر آپ نے کسی کہیں دوسری جگہ یا کسی اور ملک میں موو کرنا ہے تو آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ فیوچر جو ہے نا وہ اچھا فیوچر حاصل کرنا ہے تو آپ کو یہ اسکلز کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی، کہ اپلائی کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 14 جون ہے لاسٹ، اور کلاس سٹارٹ جو ہے وہ 15 جون کو ہو رہی ہے، یعنی کہ 15 جون کو یہ کورس جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے اسپیشل آفر فار فیمیل اسٹوڈنٹس ہو فری آفٹر ایگزام، یعنی کہ وہ بچے، وہ لڑکیاں کہ جو جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یا انٹر کا امتحانات دیا اور وہ فری ہیں 1-2 ماہ، تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ آفر ہے۔ اور یہ مختلف کورسز ہیں، جس طرح کہ کمپیوٹر گرافکس کا ہے، ای روزگار ہے، ای روز ٹیکنیکل ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، اور یہ بقیہ جو کورسز ہیں نا وہ جو ہے نا آفر کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ نیچے مقام ہیں، ڈسٹرکس ہیں، وینیوز ہیں جہاں سے جو ہے نا یہ معلومات لی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ ہی کورسز جو ہے نا وہ آفر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایڈمیشن کا ایک پمفلٹ سا تھا کہ جس کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا ہے، کہ اس طرح جو ہے نا وہ ٹیفٹا اور پنجاب گورنمنٹ اور اس کے ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ جوائنٹ وینچر بنایا ہے، جوائنٹ وینچر، کہ یہ بچے جو اسکول اور کالجز کے فری ہیں ان کو جو ہے نا وہ فنی تعلیم جو ہے نا یا سکلز جو ہے نا وہ دی جائیں۔ تو اسی طرح یہ ایک دوسرا ایڈ ہے جی، اگر ہم دیکھیں یہ والا، اور یہ خصوصاً جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے، کہ یہ مختلف آپ کو جو کورسز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں خواتین کے حوالے سے، لیکن کچھ مختلف ہیں، جیسے موٹر وائنڈنگ ہے، پلمبر ہے۔ یہ جو ہے نا یہ کورسز جس طرح کے لڑکیوں کا آفر ہو رہے ہیں، اسی طرح لڑکوں یعنی کہ بچوں کو جو ہے نا آفر ہو رہے ہیں، جو کہ فری بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کے بعد۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف، کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ کالجز اور اسکولز کے جو سربراہ ہیں، سیکٹریز جو ہیں، انہوں نے ٹیفٹا کے ساتھ مل کے اس دفعہ اسکل بوٹ کیمپ جو ہے نا وہ اس کا آغاز کیا ہے۔ پہلے جو بچے فارغ رہتے تھے چھٹیوں میں گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ بجائے کہ یہ ٹائم ضائع کریں، کہ کچھ نہ کچھ جو اسکل ہے نا وہ ضرور سیکھیں۔ تو یہ تو تھا انٹروڈکشن ایڈمیشنز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مختصر سا ایک جو ہے نا وہ سمجھنے کی ٹیکنیکل اویئرنیس کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقاعدہ یہ جو کمپیوٹر کورس ہے سرٹیفکیٹ ان کمپیوٹر اپلیکیشن، تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک ویڈیو سیریز جو ہے نا وہ بنائیں گے، جس میں تقریباً پورا کورس جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے۔ تو اگر ہم اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں تو میں آج آپ کو انشاءاللہ واٹ از ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن یہ ہوتی کہ ہم یہ لفظ بار بار بولتے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔
اور اس کے ساتھ وائی وی نیڈ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، اور ہمیں کیوں ضرورت ہے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو ایجوکیشن ہے، اور وائی اٹ از امپورٹنٹ، یہ اہم کیوں ہے، اور وائی وی نیڈ ان پاکستان، اور اسپیشلی یہ پاکستان میں کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موازنہ بھی دیکھیں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن کا، اور اس کے علاوہ ہم جو ایڈوانٹیجز آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ہے، جو اس کے فائدے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور کون کون سے ادارے جو ہیں وہ ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل جو ہے نا وہ ٹریننگ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اس گفتگو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو ہم چلتے ہیں جی پہلی سلائیڈ پہ. تو جس طرح کے اوپر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے واٹ از ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، تو اگر ہم اس کا لفظی مطلب دیکھیں تو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ فنی تعلیم اینڈ جو ہے نا وہ پیشہ ورانہ تربیت، یعنی کہ ایسی تعلیم جس میں آپ کو فن کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کو سکھایا جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس کا مفہوم ہے کہ جس میں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو مہارت بھی سکھائی جاتی ہے، مہارتیں بھی جو ہے نا وہ سکھائی جاتی ہیں. تو اس کو ہم دو ٹرمز بولتے ہیں، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل. تو جو ٹیکنیکل فنی تعلیم والے لوگ ہیں یہ عمومی طور پر انڈسٹری میں سپروائزری کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو ووکیشنل ایجوکیشن والے لوگ ہیں یہ خصوصی طور پر یہ ایکچوئل جو ہے نا وہ اسکلڈ ورکر ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں جو ہے نا وہ انجینئرس. تو دو کنسیپٹ ہیں، ایک ہے انجینئر کا اور ایک ہے ٹیکنیشین کا. تو جو ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ بیسیکلی ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور جو انجینئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے. تو یہ تھا جی مختصر سا جو ہم مفہوم میں نے جو آپ کو بتایا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو ایجوکیشن ہے. تو اس کے اگر ہم بعد نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں تو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے وائی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، کیوں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے نا وہ کیوں ہے، کیوں حاصل کرنی چاہیے. تو اس میں اگر ہم پہلا بولٹس دیکھیں تو اٹ اسپیشلائز دا اسٹوڈنٹس ایز اسکلڈ لیبر اینڈ ٹیکنیکل فٹ ان دا انڈسٹریز. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انڈسٹریز میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اسکلڈ ہیں اور ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ فٹ ہیں. اور جس طرح کہ آپ کو علم میں ہے کہ اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کی بات کریں تو جن ملکوں کی جو انڈسٹری جو ہے نا وہ ڈیولپڈ ہے وہی ملک جو ہے نا وہ کامیاب ہیں. تو انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے ظاہر ہے پھر وہاں پہ اسکلڈ ورکرس کا ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. پھر دوسرا اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ایز دیر از اے گڈ اپرچونیٹی فار کیریئر اینڈ امپلائمنٹ. جو لوگ فنی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا ان کے لیے بڑا ہی جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے جو ہے نا وہ جاب جو ہے نا وہ حاصل کرنا یا اپنا کام کرنا، ایز کمپیئر ٹو جو جنرل ایجوکیشن کے لوگ ہیں ان کے لیے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد ہی اپرچونیٹی ملتی ہے، اور وہ بھی جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں تو جاب کی صورتحال کیا ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نمبر 3 پہ دیکھیں اٹ امپارٹ دا نالج ویری اسٹرانگ فرام ٹو بیسکس ٹو ایڈوانس سینیریوز. یعنی کہ جب ہم ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ہم بنیادی تعلیم سے لے کے اور ایڈوانس تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں اس کے متعلقہ. دا ٹیکنیکل ایجوکیشن کین ریجنریٹ دا ہیومن سوسائٹی انسٹیڈ آف بار ہینڈ ود مشینز اینڈ ٹیکنیکل ڈیوائسز. یعنی کہ ٹیکنیکل فنی تعلیم سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہم اپنی جو انسانی سوسائٹی ہے اس کو ریجنریٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں آور ایجوکیشن سسٹم مسٹ بی ری آرگنائز ٹو گیو اے ٹیکنیکل بیس ٹو اسٹوڈنٹس دس اٹ از ویری اسینشیل فار اسٹوڈنٹس ٹو ٹوڈے. اگر ہم پاکستان میں جو ہے نا وہ جنرل ایجوکیشن کی بات کریں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمیں ان کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پرانی جو روایتی تعلیم و تربیت ہے وہ موجودہ دور میں اس طرح فال نہیں ہے، تو ہمیں اس کو ری آرگنائز جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. تو اس سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کیوں حاصل کرنی چاہیے، کیوں کہ ہمارے ملک نے جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم بچوں کو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے نا وہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی.
تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ ضروری کیوں ہے، ضروری اس طرح کہ میں نے پچھلی سلائڈ میں بھی بتایا ہے، اگر ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کی بات کریں، جس طرح کہ جاپان ہے، کوریا ہے، امریکہ ہے، یا اس طرح کے جو دوسرے ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پہ وہ اس لیے ہی ہیں کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری ہے اور وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ملکوں میں یہ جو جتنی بھی جدید مشینری آتی ہے، جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں بائکس دیکھیں، جو ہے نا وہ آٹو انڈسٹریز دیکھیں، آئی ٹی انڈسٹریز دیکھیں، تو یہ مشینری، یہ چیزیں، ٹیکنالوجی ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ان ملکوں سے ہی ملتی ہیں۔ تو کیونکہ وہاں پہ لوگ ٹیکنیکلز جو ہے نا وہ اسٹرانگز ہیں، تو اس لیے وہ پوری دنیا میں جو ہے نا حکمرانی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے۔ تو نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ایڈوانٹیجز آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن دیکھیں، فائدے دیکھیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ یو ول فوکس سالولی آن یور کیریئر، یعنی کہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ بالکل اپنے کیریئر پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو بچہ HVCR سیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا جو کیریئر ہے وہ HVCR ہے۔ جو ہے نا اس طرح پلمبر کا کام سیکھ رہا ہے، اٹ مین کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے نیکسٹ پلمبر ہی بننا ہے۔ لیکن اگر ہم جنرل ایجوکیشن کی بات کریں تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، میٹرک، انٹر، بیچلر اور ایون کہ ماسٹر تک اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کیریئر کیا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گریٹر افورڈیبلٹی ہے، اور جنرل ایجوکیشن کی طرف دیکھیں تو آپ کو لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر ہم ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کی دیکھیں تو بڑے نامنل سے فیسز ہوتی ہیں جو کہ آپ پے کر کے، ایون کہ فری کورسز آفر ہوتے ہیں، لوگ جو ہے نا اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں اسمالر کلاسز سائز، اگر ہم جنرل ایجوکیشن کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک کلاس میں 70 کے قریب طلبہ ملیں گے، تو ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن میں، تو ان اداروں میں آپ کو 20 سے 25 یا 15 سے 25 کی رینج میں لوگ ملیں گے میکسیمم۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہے نا اڈیپٹیبلٹی ہے، پھر کیریئر گائیڈنس ہے، ساتھ ساتھ اس کو کیریئر کی گائیڈنس بھی ہوتی جاتی ہے، اور آپ کو ایجوکیشن ود آؤٹ دا ہیسلس، آپ کو کسی قسم کی مشکلز نہیں پیش آتی، جس طرح کہ ہمیں جنرل ایجوکیشن میں جو ہے نا وہ مشکلز پیش آتی ہیں، کبھی یہ خرچہ ہے، کبھی وہ خرچہ۔ تو یہ ہیں جی ایڈوانٹیجز آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے۔ تو اگر ہم نیکسٹ دیکھیں اور لکھا ہوا ہے وائی وی نیڈ، کہ ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے، ایز ویل آل نو دیٹ لارجر پرسنٹیج آف انڈیویجولز ان پاکستان از امپلائمڈ، اس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بے شمار بے روزگاری ہے جی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سکلڈ نہیں ہیں، لوگوں کو ہنر نہیں ہے، تو وہ اسی طرح جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کے جو ہے نا وہ فارغ پھر رہے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے ان کو جابس کی بھی ضرورت ہے، تو جابس کے لیے جو ہے نا یہ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، تو پھر ہی آپ جو ہے نا وہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں خصوصی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مزید لسٹ اگر ہم دیکھیں تو کیوں ضرورت ہے، کیونکہ ان امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ جو ہے وہ پاکستان میں جو لوگ ہیں نا وہ اتنے سکلڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جابس نہیں ملتی ہیں، اور ٹرینڈ ورک فورس چاہیے ظاہر ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت ہی ہے بھی ہے وہ ٹریننگ، لیکن اس لیول کی ٹریننگ نہیں ہے، اور جو ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ صرف ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جنرل ایجوکیشن یا حاصل کرتے ہیں، تو وہ جاب وغیرہ ان کو نہیں ملتی ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکشنز کی طرف جو ہے نا، یا ادر جو ہے نا وہ جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ جو ہے نا وہاں پہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دا morale اینڈ کانفیڈنس لیول آف دا یوتھ کین only be boosted engaging if they will getting employment، تو آپ کو پتہ ہے نوجوان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ اپنی زندگی میں وہ جو ہے نا وہ جاب ہی ہے، امپلائمنٹ حاصل کرنا ہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس کا جو morale ہے نا وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ کنٹری کو اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں ہم، تو کون سے ادارے ہیں جو کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں، اگر ہم وفاقی لیول پہ دیکھیں یعنی کہ ملکی لیول کی بات کریں تو نیفٹیک کے نام سے ایک ادارہ ہے جی، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ہے، اور اگر ہم صوبائی لیول پہ دیکھیں
جو کہ سرکاری سطح پہ آپ کو جو ہے نا وہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ٹیفٹا ہے جی، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. یہ ایک اتھارٹی ہے جو کہ فنی تعلیم بھی اور پیشہ ورانہ تعلیم بھی جو ہے نا وہ خصوصاً صوبہ پنجاب میں لوگوں کو جو ہے نا وہ فراہم کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹیفٹا جس طرح کہ لکھا ہوا ہے، مختصر تعارف ہے کہ ٹیفٹا از دا لیڈنگ پارٹنر ان دا ڈیولپمنٹ آف دا پنجاب بائی امپاورنگ یوتھ تھرو ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو یہ واحد لیڈنگ ادارہ ہے، تقریباً 400+ ادارے ہیں جو ٹیفٹا کے انڈر چل رہے ہیں، جو کہ فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے نا وہ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے. اور اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو ہم اب موازنہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنیکل اینڈ جنرل ایجوکیشن کے موازنے کی بات کریں تو یہ لکھا ہوا ہے پرووائڈ سکلز ود نالج. یعنی کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن والے لوگ ہیں ان کو نالج بھی دیا جاتا ہے اور سکلز بھی دی جاتی ہیں، لیکن جنرل ایجوکیشن والے جو ہیں ان کو صرف نالج ہی جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہوا فوکسڈ آن جاب اورینٹڈ ٹرمینل ایجوکیشن. یعنی کہ بندہ فنی تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ فوراً جو ہے نا وہ جاب پہ لگ جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. جو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے میٹرک کے بعد انٹر کے بعد کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مور ویلیو ایڈیشن ان آل ڈپلوماز اینڈ ڈگری تھرو لرننگ بائی ڈوئنگس اور نو ویلیو ایڈیشنز ایٹ آل پرووائڈ اونلی تھیوریٹیکل نالج. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ مختلف ڈگریز وغیرہ حاصل کرتے ہیں، تو جس میں آپ کی سی وی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے، کس بندے کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. لیکن جنرل ایجوکیشن میں سمپل وہی ایف اے بی اے وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہم دیکھیں نیکسٹ دیکھیں نمبر 4 پہ اکیڈیمک اینڈ ٹیکنیکل سکلز آر مور یوزفل فار انڈسٹریز. انڈسٹریز میں نا جنرل ایجوکیشن کی نسبت جو ہے نا وہ ٹیکنیکل لوگ جو ہے نا وہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. جنرل ایجوکیشنس کے لوگ جو ہے نا وہ آفیشلس پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم نے کام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے تو وہاں پہ پھر یہ زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ انیبل ٹرینیز ٹو گیٹ جاب ان ٹو مارکیٹ مچ ارلیئر ان لائف. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بندہ کام سیکھتا ہے نا، فنی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ فوری جاب پہ لگ جاتا ہے. لیکن جنرل ایجوکیشن میں ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہے نا وہ 15 16 جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا جی ہماری آج کی گفتگو، کہ جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے وہ اور اس کے ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں تو لیس ڈپینڈنس آن پیرنٹس. ٹھیک ہے جی. جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن والے لوگ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر کم انحصار کرتے ہیں پیرنٹس پہ خود ہی، کیونکہ فیسز بھی کم ہوتی ہیں اور وہ کام بھی سیکھتے ہیں. بعض دفعہ وہ کام کے ساتھ ساتھ خود بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا وہ جنرل ایجوکیشن کے. وہ مور ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے، کیونکہ ان کا کوئی وہ ساتھ کام تو کچھ کر نہیں رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ اکیلے پیرنٹس افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور این ایور انکریزنگ ڈیمانڈ آف اسکلس. اور یہ باقی آپ خود ہی اس کو دیکھ لیں کہ جو ہے نا وہ کیا کیا فائدے اور نقصانات جو ہے نا وہ آپ کو جنرل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد جی اس طرح یہ ہمارا اینڈ آف دا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ یہ پریزنٹیشن ہو چکی ہے، کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہ ٹیکنیکل اینڈ جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کی پاکستان میں کیوں ضرورت ہے، اور کون کون سے ادارے جو ہے نا وہ فنی تعلیم دے رہے ہیں. اور ہم نے موازنہ بھی کیا کہ جنرل ایجوکیشن اور جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو ہے نا وہ کیا فرق ہے، اور ہمیں کون سی جو تعلیم ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ ویڈیو باقاعدہ جو پڑھنے اور سیکھنے کا عمل ہے وہ اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دے جی. اللہ حافظ.